اسلام کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب ظلم کے خاتمے کا وقت قریب آتا ہے، جب کفر کے کلمے کے پست ہونے کا وقت قریب آتا ہے، جب دنیا میں امن و انصاف اور کلمہ توحید کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ چھٹائی کا پروسیس شروع فرماتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے تک تینوں قسم کے مسلمان ملے جلے رہتے، بالکل ملے جلے، ایک گھر میں تینوں قسم کے مسلمان پائے جاتے، ایک مسجد میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر جماعت اور دینی اجتماع میں تینوں قسم کے مسلمان، ہر نشست میں تینوں قسم کے مسلمان، سب کچھ سب ایک ساتھ ہوتا، ملے جلے رہتے کوئی۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ جب اب دودھ الگ ہوگا اور پانی الگ ہوگا، جب اسلام کے غلبے کا وقت، میری بات کو غور سے سننا، بہت امید کے ساتھ اس مسجد میں نے یہ بات چھیڑی، بہت عظیم لوگوں کی طرف یہ مسجد منسوب ہے۔ ہم لوگ عام طور پر نعمتوں کی قدر زندگی میں نہیں کرتے، یہ ہماری مصیبت ہے۔ ہم کسی نعمت، کسی شخصیت کے قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت آتا ہے، جب کفر کے کچل جانے کا وقت آتا ہے، جب نظم عالم الٹ پلٹ کر دینے کا وقت اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کے مطابق آ جاتا ہے، باطل کا غلبہ نہیں، کفر کا غلبہ نہیں، ظلم کا غلبہ نہیں، الٹی بات میں کروں، جب کفر کا خاتمہ، جب باطل کے کلمے کے کچل جانے کا اور اسلام کے اور حق کے اور انصاف کے اور امن کے قائم ہو جانے کا وقت جب قریب آتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا معمول ہے یہ ملے جلے تینوں قسم کے مسلمانوں کے ذریعے کبھی بھی حق کا غلبہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک پروسیس شروع کرتے ہیں، ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ چھانٹ دوں گا میں، پہلے قسم کے مسلمانوں کو الگ کر دوں گا اور دوسرے قسم کے مسلمان بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن تیسرے قسم کے ایک انسان کو بھی میں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر میل تو چھٹے گا، الگ ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کفر ظلم شروع کرتا ہے، ستانا شروع کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے ظلم، ٹارچر ہوتا ہے، چلتے پھرتے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا، یہ فلاں حکومت کر رہی ہے، فلاں حکومت کر رہی ہے، یہ ظاہری طور پر ہم کو اسباب کے اعتبار سے کچھ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ سسٹم ہے۔ اُذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، بنو اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ پہلے بھی ہم ذلیل سمجھے جاتے تھے، فرعون کے لوگ ہم کو دلتوں سے زیادہ بدتر سمجھتے تھے، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، آپ آئے، ہم نے آپ پر ایمان ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی وہی ظلم ہم پر ہو رہا ہے۔ وہ ظلم اور ظلم میں فرق تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں جو جوابات دیے اور بعد میں اس قوم کی تاریخ نے جو مرحلے طے کیے، تو اس نے بتایا کہ بہت فرق تھا ان دونوں قسم کو ظلم میں۔ چھٹائی لازمی ہے، لِيَمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، قرآن نے 20 جگہ یہ بات بیان کی۔ چھٹائی تب ہوتی ہے، یہ ایک بات میں تیسری چوتھی بار دوہرا رہا ہوں، جب اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتے کہ تیسری قسم کے لوگ یہ دوسری اور پہلی قسم کے والوں کے ساتھ رہے۔ احد کی جنگ میں اللہ کے رسول نکلے صحابہ کو ساتھ میں لے کر، اور یہ تیسری قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے، جو اندر سے کچھ اور تھے، اوپر سے کچھ اور تھے، اور یہ بھی ساتھ چلے، مگر راستے میں 300 اس تیسری قسم کے لوگ حضور کا ساتھ چھوڑ کے الگ چلے گئے۔ کیوں الگ چلے گئے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نظام کے مطابق ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ تیسری قسم کے لوگ اس فتح کے وقت میں ان کے ساتھ رہیں، یہ ممکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہونے دیتے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے اس بات کو غور سے سمجھو کہ یہ تیسرا جو یہ وہ دور ہے
جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے ایک ایک کو چھانٹ کے رہوں گا، چاہے وہ خادم الحرمین الشریفین ہوں اور چاہے وہ کعبے کے لباس کے متولی ہوں اور چاہے وہ بڑے بڑے عرب لوگ ہوں اور کعبے کے ممبر پر کھڑے ہو کر نصیحت کرنے والے ہوں اور چاہے وہ کہیں کے لوگ ہوں، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ۔ سب تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہوں گے جن کو اللہ چن لیں گے اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب آ جائے گا کہ شجر و حجر بھی حیران رہ جائیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ چھٹائی شروع ہو چکی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور شروع بھی اللہ نے کہاں سے کی ہے چھٹائی؟ میرے منہ پر الفاظ نہیں آ سکتے کہ کہاں سے چھٹی ہوئی ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، وہاں سے چلے۔ اللہ تعالیٰ کیا کوئی رعایت نہیں، تم ہاشمی ہو، تم مطلبی ہو، تم مکی اور مدنی ہو، تم قریشی ہو اور تم فلاں ہو اور تم سعودی ہو اور تم یہ ہو اور وہ ہو، ہم تمہاری اندرون کی باتوں کو جانتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ یہ دور، یہ عام دور نہیں ہے، یہ چھٹائی کا زمانہ ہے۔ آخری موقع ہے سنبھلنے کا، آخری موقع ہے توبہ کا اور اپنی وفاداری کو ٹھیک کرنے کا۔ صرف ٹوپی پہن لینے کا نام بدلنا نہیں ہے، صرف کرتا پجامہ اور داڑھی کا نام بدلنا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ہم اسلام کے وفادار ہیں یا اپنی پارٹی کے وفادار ہیں، اپنی سیاسی پارٹی کے وفادار ہیں، اپنے لیڈر کے وفادار ہیں، اپنے پیٹ و شرمگاہ کے وفادار ہیں، اپنی ذاتی انٹرسٹ اور اغراض کے وفادار ہیں۔ قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا، قدم قدم پر ٹکراؤ ہوگا۔ ایک طرف تقاضا ہوگا اسلام کی وفاداری کا، اس میں ممکن ہے تکلیفیں آئیں، بالکل آئیں گی، بالکل آئیں گی، جیل بھی آئے گی، پھانسی بھی ہوگی، سزائے موت بھی ہوگی، فقر و فاقہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ چھٹائی لازمی ہے، مگر عجیب بات ہے یہ حالات اور یہ چھٹائی، خدا کرے اتنی ہی بات سے آپ سمجھ گئے ہوں، یہ انتہائی شاندار مستقبل کی علامت ہے۔ بات الٹی ہے۔ اگر اسلام کا غلبہ ابھی دور ہوتا، ابھی اس میں کئی صدیاں باقی ہوتی، تو میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس مسجد میں بیٹھ کر کہ ابھی بھی وہ حالات نہ آتے، نہ یہاں آتے، نہ یورپ میں آتے، نہ امریکہ میں آتے، نہ عرب میں آتے، نہ مشرق میں آتے، نہ مغرب میں آتے، نہ شمال میں آتے، نہ جنوب میں آتے۔ ہر جگہ حالات اسی طرح کے آ رہے ہیں۔ یہاں آپ کوس لیجیے کہ ابھی فلاں کی حکومت ہے، اور باقی جگہ یہ تو خداوندی ایک نظام ہے، اور اس نظام کو دیکھ کر ڈر اور خوف، مایوسی اور پریشانی، اب کیا ہوگا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، آئندہ مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا، اسلام کیسے بچے گا، یہ سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں جو پہلے قسم کے مسلمانوں والی تربیت پائے ہوئے نہیں، یہ ان کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ورنہ جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا علم گہرا ہے، جن کی سمجھداری بہترین ہے، جو قرآن کو سمجھے ہوئے ہیں، جو اچھی صحبتیں پائے ہوئے ہیں، وہ اپنے وقت کو موبائل میں ضائع نہیں کرتے، انٹرنیٹ میں ضائع نہیں کرتے، بازاروں میں گھومنے میں ضائع نہیں کرتے، وہ سمجھداروں کے پاس بیٹھ کر سمجھداری کی باتیں سننے میں اپنا ایک ایک منٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا بالکل الٹا خیال ہے۔ ان کا حال اس وقت کے حالات میں یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ بالکل الٹا تاثر ہے ان کا۔ ان کو فکر جانتے ہیں کس بات کی ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، پہلی قسم کے اس وقت جو ایمان والے ہیں ان کو فکر یہ ہے کہ میرا بھی شرکت، میری بھی اس فتح والی مہم میں ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، یہ فکر ہے۔ فتح تو ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب۔ اس ملک کو بھی پہچاننا مشکل ہوگا، اس کے چپے چپے سے کلمہ توحید کی آواز آئے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
فکر جو ہے اس پہلی قسم کے لوگوں کو وہ یہ کہ میری شرکت، میری اولاد کی شرکت، میرے جگر کے ٹکڑوں کی شرکت، میرے شاگردوں کی شرکت، میرے دوستوں کی شرکت، میرے قریبی لوگوں کی شرکت اس مہم میں ہو پائے گی کہ نہیں ہوگی۔ ہم تو نہیں کان پکڑ کے نکال دیے جائیں گے، ہم تو نہیں محروم کر دیے جائیں گے کہ نہیں تم نہیں شریک ہو، تم اس قابل ہی نہیں، ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں، ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں۔ لا تخرجوا، کیا ہے وہ جو کہا گیا تھا ان منافقین سے، تم کبھی نہیں نکل پاؤ گے، بہت سخت ترین آئے تھے وہ۔ جن لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اسی تبوک کے موقع پر ان سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ تم کو کبھی بھی راہ جہاد میں نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لن تقاتلوا معي عدوا ولن تخرجوا معي ابدا، کسی دشمن سے مقابلے میں کبھی تم کو میرے ساتھ دینے کا موقع توفیق نہیں ملے گی، اور کبھی تم آئندہ راہ خدا میں میرے ساتھ نکل نہیں سکو گے۔ صاف صاف لن تخرجوا معي ابدا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو چکے، یہ بتانا ان فرض ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے اس بات کو واقعی ایک آگاہی سمجھیں۔ اسی لیے میں نے وہ دوسری آیت پڑھی تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ بھاگو اللہ کی طرف۔ بھاگتا تو آدمی اس وقت ہے، اور بھاگنے کو اس وقت کہا جاتا ہے جب معاملہ ایمرجنسی ہو، ارجنٹ ہو، وقت کم ہو، اس وقت کہا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، وقت کم ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، محمد حضور سے کہا گیا کہ یہ کہو کہ میں تم کو صاف صاف آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگاہ کرنا، وارننگ دینا، بتانا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، منزل آخری کیا ہے، راستہ کیا ہے، یہ وہ دو۔